السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے ناول کی نیو ایپیسوڈ نمبر 12۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا پلیز، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور چلیے شروع کرتے ہیں۔ دشت وفا۔ مجھے اس سے محبت ہے رامین۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی۔ میں کیسے ریان سے نکاح کر لوں؟ دادا سائیں کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ سرخ آنکھیں لیے اسے بول رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت محرمہ کے کمرے میں موجود تھی اور محرمہ اس کے ساتھ بیٹھی بول رہی تھی۔ رامین کے پاس تو اسے حوصلہ دینے کی بھی الفاظ نہیں تھے۔ محرمہ، تم دادا سائیں کو بول دو نا، انکار کر دو۔ رامین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں کیسے رامین، کیسے کر لوں یہ بات؟ اور کیا دادا سائیں اپنے دشمنوں میں مجھے جانے دیں گے؟ بھلے ہی جہانگیر انکل نے قتل نہ کیا ہو، لیکن دادا سائیں کو کیسے سمجھائیں گے؟ پتہ ہے میں ارحم کا ہر لفظ، اس کا ہر اقرار سمجھ کر بھی ناسمجھ بن جاتی ہوں۔ محرمہ، رامین نے اسے پکارا۔ محرمہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رامین نے اسے دیکھ کر کہا۔ آج کیس کی سنوائی ہے، ارحم نے ٹیکسٹ کیا تھا، اسے بھی کچھ ثبوت مل جائیں گے، اور ایک دو گواہ میرے بھی ہیں۔ وہ خود کو مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے۔ اتنا کہتے ہی محرمہ باتھ روم میں بند ہوئی۔ رامین نے گہری سانس لی۔ اس کی آج پہلی کلاس تھی، لیکن وہ سردار یوسف خان کی وجہ سے رک گئی تھی۔ کچھ دیر بعد محرمہ فریش سی باہر نکلی، اپنے وکیل کے مخصوص کپڑے اور کالا کوٹ پہنے، بنا میک اپ کیے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ پہلے کی طرح ہی بااعتماد وکیل لگ رہی تھی۔ اپنا بیگ اور کچھ ضروری کاغذات اٹھائے وہ باہر نکلی۔ رامین باہر ہی تھی۔ سردار یوسف خان اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ محرمہ، ناشتہ تو کر لو۔ رامین نے اسے باہر گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے رامین، تم کرو۔ اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر بنا اس کی کوئی اور بات سنے وہ وہاں سے نکلی۔ لیکن باہر ہی تیار کھڑے ریان کو دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ محرمہ نے آج اسے نہیں بلایا تھا کیونکہ وہ ریان سے خفا سی تھی۔ وہ کیسے ہاں کر سکتا تھا؟ اسی لیے اس نے آج اکیلے جانے کا سوچا۔ لیکن یہاں آتے ہی اسے ریان خان بلیک کلر کے شلوار قمیض میں بالوں کو اچھے سیٹ کیے ہوئے اور کالے سن گلاسز پہنے تیار سا کھڑا دکھائی دیا۔ چلے، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بولتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ محرمہ خود پر ضبط کرتی گاڑی میں بیٹھی۔ بیٹا ہمت کرو، اللہ اسے سزا ضرور دے گا۔ آخر کب تک بچتا رہے گا وہ گنہگار؟ امی، 20 سال سے 3 قتل تو ہمارے سامنے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے معصوموں کا اور خون بہایا ہوگا اس نے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے ارحم۔ وہ غلام بخش کی تدفین کر کے گھر میں بیٹھا ہی تھا۔ اس کی موت سے سب ہی بے حد غمگین تھے، اور اب تو ارحم کو پورا یقین ہو گیا تھا وہ جو کوئی بھی ہے وہ ان کے بے حد قریب ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر کون؟ وہ اسی کشمکش میں تھا۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا درد سے۔ سارے ثبوت غائب ہو گئے تھے جو غلام بخش کو ملے تھے۔
اب وہ مہرما سے کیا بولے گا؟ اسے تو یہی لگے گا اپنے باپ کو بچانے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے۔ ابھی وہ حویلی کے ہال نما کمرے میں موجود تھا، سبھی موجود تھے۔ چودھری اکبر علی بھی بے حد پریشان تھے کہ آخر وہ ہے کون جس کو خانوں اور چودھریوں سے اتنی نفرت ہے۔ سکندر چودھری بھی وہی صوفے پر بیٹھا ارحم کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ خانوں کی ہی چال ہے، اپنے بیٹوں کا خون ہمارے سر پر لگا کر اب وہ ثبوت بھی مٹا رہے ہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ سیاسی لہجے میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چچا جان؟ ارحم ایک دم کھڑا ہوا۔ صحیح کہہ رہا ہوں سردار ارحم، ایسا نہیں ہے سکندر چودھری، اکبر علی بھی بولے۔ یہ جو کوئی بھی ہے بابا، بس کچھ دن اور پھر وہ میری قید میں ہوگا۔ اگر میں نے اسے زندہ زمین میں نہ گاڑا تو میرا نام بھی ارحم چودھری نہیں۔ غصے سے کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج کورٹ میں سنوائی تھی، اسے وہاں بھی پہنچنا تھا۔ یا اللہ، کب ختم ہوگی میرے بچوں پر یہ آزمائشیں؟ سلطانہ بیگم ارحم کی دادی اپنے ضعیف ہاتھ اٹھا کر بولی، اور سکندر اب نئی چال چلنے کا سوچ رہا تھا جس میں اس کا اگلا نشانہ مہرما تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ کورٹ کے باہر گاڑی روکتے اس نے مہرما کو دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اور ٹھیک تو ہے نا؟ ریان نے اس سے پوچھا۔ مہرما نے نوٹ کیا تھا وہ اسے باجی کہنے سے باز ہی رہا تھا۔ مہرما نے اسے دیکھا۔ تم انکار نہیں کر سکتے تھے کیا؟ سرد لہجہ تھا اس کا۔ میں مجبور ہوں، میں نے کبھی بھی دادا سائی کی حکم عدولی نہیں کی۔ ریان، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ کون سی زندگی مہرما؟ میں نے تو جب سے آنکھیں کھولی ہیں بس دادا سائی کو دیکھا ہے، ان کے بعد آپ کو۔ انہوں نے ہی ہمیں پالا ہے، اب جب وہ کچھ مانگے تو ہم ایسے انکار کرتے؟ ریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ایسا نہیں ہے ریان، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو دادا سائی کو انکار کر دے، کیونکہ میں نہیں کر سکتا۔ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن دادا سائی کا حکم مان کر رہوں گا۔ ریان نے سردار یوسف خان میں اپنے ماں اور باپ دونوں کو دیکھا تھا۔ ان کا گھر اجڑنے کے بعد سردار یوسف خان نے ہی ان دونوں کو پالا تھا، اور پھر ان میں رامین بھی شامل ہو گئی تھی۔ مہرما نے اسے دیکھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی رہی، پھر گاڑی سے اتری۔ ان کے گارڈز ایک ادھیر عمر شخص کو لے کر آئے تھے جو ان کا گواہ تھا۔ وہ انہیں لیے اندر کی جانب بڑھے اور تبھی ارحم بھی وہاں پہنچا۔ اپنے گارڈز کے ساتھ اس نے آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور آنکھوں پر گلاسز اس کی شخصیت کو اور بھی سحر انگیز بنا رہے تھے۔ آس پاس کے لوگ اس کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ مہرما رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ریان نے اس کی نظریں نوٹ کی اور مٹھیاں بھیج کر ارحم کو دیکھنے لگا جو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ارحم بھی مہرما پر نظریں گاڑے اس کے سامنے آ کر رکا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتا کہ ریان ان دونوں کے بیچ حائل ہوا۔ اس کا قد ارحم کے قد کی طرح ہی لمبا تھا۔ ارحم نے غصے سے اسے دیکھا۔ سامنے سے ہٹو ریان خان۔ کیوں؟ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرے، ان سے نہیں۔ ریان بھی سینہ تانے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مہرما کے لیے ایسے جذبات رکھتا تھا، بس وہ سردار یوسف خان کے کہنے پر اسے ارحم سے دور کر رہا تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے مہرما سے بات کرنے سے روکنے والے؟ ارحم غصے سے پھنکارا۔ میں ان کا ہونے والا شوہر، اس کی اجازت آپ کو بالکل نہیں دوں گا۔ جو بھی بات ہے مجھ سے کرے۔ اس کی بات پر ارحم ساکت ہوا۔ مہرما جو ریان کو ہاتھ سے پکڑے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی وہ بھی ساکت ہوئی۔ وہ سبھی عدالت کے کوریڈور میں کھڑے تھے۔ ریان چلو یہاں سے پلیز۔ مہرما ہوش میں آتی اسے کھینچنے لگی۔ ارحم نے جھٹکے سے مہرما کو دیکھا۔ ارحم کی غصے سے بھری آنکھیں اور شدت سے لال ہوئی۔ کل رات نکاح ہے ہمارا، ضرور آئیے گا سردار ارحم چودھری۔ اس نے اس کا پورا نام لیا اور مہرما کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانے لگا۔ ارحم نے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، لیکن ابھی وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ریان کو مہرما کی زندگی سے باہر کر دے، اور مہرما وہ بھی راضی تھی۔ کتنے ہی اقرار کر لیے تھے اس نے مہرما سے، محبت تو اس کی آنکھوں میں بھی تھی، تو پھر کیسے؟ دوسری جانب آج پھر وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے آگے کھڑا تھا، لیکن نہ ہی اس نے اسے آتے دیکھا، اور اب تو یونیورسٹی بھی بند ہونے والی، مطلب کہ وہ آج بھی نہیں آئی تھی۔ چل ارمان، آج پھر دیدار یار نہیں ہوا۔ ہائے کتنا تڑپاتے ہیں یہ من پسند لوگ۔ وہ خود سے کہتا مسکراتا ہوا واپس اپنی بائک گھما گیا۔
عدالت کے کمرے میں ایک ہولناک خاموشی تھی۔ جو گواہ مہرما کی طرف سے تھا اس نے بس اتنا کہا تھا کہ 20 سال پہلے اس نے گولی کی آواز سنی تھی، تب وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اور جب آواز کی طرف آیا تو اس نے جہانگیر چودھری کو ہاتھ میں گن پکڑے دیکھا اور زیب خان اور امجد خان کو زمین پر گرے ہوئے۔ اس بیان کو سن کر جج نے مہرما کو کوئی ٹھوس ثبوت لانے کا کہا تھا۔ کسی کی بات پر وہ ایسے جہانگیر کو مجرم قرار نہیں دے سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ عدالت کے اس کمرے سے باہر نکلے۔ مہرما کو اپنے اوپر اس سب کارروائی میں بھی ارحم کی گرم نظریں محسوس ہوتی رہیں۔ چلو ریان، مہرما نے ارحم سے نظریں چرائی اور پھر ریان کو کہا تو وہ ارحم پر ایک نظر ڈالتا مہرما کو لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ارحم نے غصے سے اپنی مونٹیاں بھینچی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ ریان اسے عدالت سے سیدھا شہر لے گیا تھا نکاح کا جوڑا خریدنے۔ ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے گاڑی روک دے اس نے مہرما کو دیکھا۔ ریان، میں نے تم سے کہا نا مجھے کچھ نہیں خریدنا۔ دیکھیں، مجھے پتا ہے آپ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میں بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجبوری ہے تو اپنے لیے نہ صحیح دادا صحیح کے لیے کر لے۔ مہرما نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ تم یہ بتاؤ کیا ضرورت تھی تمہیں اس ارحم کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتانے کی؟ اور تو اور بلاوا بھی دے دیا تم نے۔ کیوں نہیں، آپ میری ذمہ داری ہے اور وہ ایک بار پہلے بھی آپ کو اغوا کر چکا ہے، دوسری بار میں ایسا نہیں ہونے دیتا۔ دیکھو ریان، اب پلیز چل کر شاپنگ کر لیں ورنہ پھر دیر ہو جائے گی، وہ مہرما کی بات کاٹ کر بولا۔ مہرما تو اس کے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی۔ وہ باہر نکلا تو مہرما بھی نکل گئی۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لے گیا۔ مہرما چاہ کر بھی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑا پائی۔ ارحم کی نظریں یاد کرتی بے بسی سے ریان کے چوڑے شانے کو دیکھنے لگی۔ جاری ہے۔ تو گائز، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ناول تھوڑا بورنگ ہو گیا ہے، لیکن کل کے ایپیسوڈ کے بعد بہت سے ایسے ٹویسٹ اور ایسے آئیں گے کہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا، رومانس بھی ہوگا، ٹویسٹ بھی۔ تو پلیز میرے ساتھ رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔